اسی سال کے شروع میں گندم کے حوالے سے شدید بحران پیدا کیا اس حکومت نے، ریٹ طے کیا اور اس کے بعد دھوکہ دیا کسانوں کو، اور کسانوں کے حالات تباہ کر دیے، برباد کر کے رکھ دیا۔ مقروض قرض در قرض جکڑا ہوا ہے ہمارا چھوٹا کاشتکار اور کسان۔ چند لوگوں کو ضرور ان سب چیزوں سے فائدہ ہو جاتا ہوگا جو مافیاز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ کپاس کی فصل کم ہو رہی ہے، امپورٹ کی بات چل رہی ہے کہ امریکہ سے بیلز جو ہیں وہ اس کی گاٹھیں امپورٹ کی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر۔ پاکستان میں تو کپاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز مہنگی کرتے چلے گئے، بیج کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، مہنگا ملے گا، بلیک میں ملے گا، ڈی اے پی جو ہے وہ بلیک میں ملے گا، یوریا کا مسئلہ ہوگا، دوائیں صحیح طریقے سے نہیں ملیں، اور پھر اس کے بعد یہ سب مشقتیں کرنے کے بعد کسان اگر فصل لگا دے تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گنے کی جو فصل ہے وہ کرائسس میں آئی ہوئی ہے، گنا تیار ہے، ریٹ نہیں لگ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ ہم کوئی ریٹ اس طرح کا طے نہیں کر سکتے۔ تو آئی ایم ایف تو آپ سے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کا بھی کہتا ہے، وہ تو آپ نہیں لگاتے۔ آئی ایم ایف تو آپ سے کہتا ہے کہ اپنی مراعات کو کم کرو، آئی ایم ایف تو آپ سے کہتا ہے کہ اپنے خرچے آپ نے ایک سال میں 20% سے زیادہ اپنے انتظامی اخراجات بڑھا لیے حکومت نے، اس کو کم کرو، وہ تو آپ کم نہیں کرتے۔ چھوٹی گاڑیوں میں آپ آ نہیں سکتے، فری بجلی اپنی ختم کر نہیں سکتے، فری پیٹرول اپنا ختم کر نہیں سکتے، لیکن سارا زور آپ کا کسانوں کے اوپر چلتا ہے، اور اس وقت بھی کسانوں کو پراپر ریٹ نہیں مل رہا۔ اور جب یہ شدید بحران پیدا ہوگا، فصل کھڑی رہے گی، اور پھر یہ اونے پونے کسانوں سے خرید کے انہیں مزید اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، سارے آپ نے اعداد و شمار دیکھ لیے، ہر جگہ پہ ہم پیچھے گئے تھے۔ زراعت میں ہم نے 6% گروتھ کی تھی پچھلے سال۔ پہلے آپ نے گندم میں لوگوں کو تنگ کیا، پھر کپاس میں تنگ کیا، اور اب آپ گنے میں تنگ کر رہے ہیں، اور پھر مافیاز آئیں گے اور پھر وہ اونے پونے ان چھوٹے کاشتکاروں کا استحصال کریں گے، چند لوگ طاقتور بنیں گے، اور جو ہماری بیک بون ہے اس پوری معیشت کی اور زراعت کی، جو ہمارا کسان ہے، وہ برباد ہوگا۔ ہم ظاہر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کا مسئلہ پاکستان میں لگتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مزدوروں کا مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی کی یوٹیلیٹیز کا مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لگتا ہے مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کے کیا مسائل ہیں؟ چلیں، نہ یہ لوکل مسئلے ان کے مسئلے ہیں، نہ فلسطین اور کشمیر کسی کا مسئلہ ہے، تو پھر ان کے پرابلمز کیا ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی؟ تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے آج اپنے پنجاب کے اس اجلاس میں یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑے پیمانے پر کسان مارچ کریں گے، کسانوں کو ریپریزنٹ کریں گے، ان کا حق دلوانے کی اس تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کی ترجمانی کرے گی۔ لہذا ہم ان کی ترجمانی کریں گے، یہ کسان مارچ ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم جو بہت بڑے بڑے ہب ہیں زراعت کے، منڈی بہاؤدین ہے، ادھر ہم جنوبی پنجاب کی طرف یہ پورا جو وہاڑی میں ہم کریں گے، چاروں طرف سے انشاءاللہ کسان آئیں گے، اور جنگ میں ہم کریں گے، اس کے چاروں طرف کا جتنا جو ہمارا زرعی ایریا ہے ان کے لوگ آئیں گے، اور پھر بالآخر اپنا لاہور میں ہم ایک بہت بڑا کسانوں کا جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس طرح سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔